قرآن کو پڑھتا ہوا سر یاد رہے گا، قرآن کو پڑھتا ہوا سر یاد رہے گا، جلتا ہوا خیموں کا نگر یاد رہے گا۔ کچھ یاد رہے یا نہ رہے خلق خدا کو، کچھ یاد رہے یا نہ رہے خلق خدا کو، ہر دور میں حیدر کا پسر یاد رہے گا۔ کیا پیغام ہے اس کربلا کا، اور آپ جو ہے ذکر شہدائے کربلا منا رہے ہیں، فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس وقت ہم آپ کے سامنے سید الشہداء سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے کہ آپ کربلا تشریف لے گئے اور آپ نے کیا پیغام دیا امت کے لیے اور ہر قوم کے لیے، جو پیغام کیا عطا فرمایا۔ حق اور باطل کا جو مسئلہ تھا یہ آج کا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھیز بدل بدل کر کے ہر دور میں باطل آتا رہا، اور باطل نے سر اٹھایا جب جب قوموں پر ظلم ہوا، لوگوں سے ان کا حق چھینا گیا۔ حق اور انسانیت کا پیغام دینے کے لیے تب اہل حق کھڑے ہو گئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، کیونکہ ان کے بعد یہ کام اس امت کے علماء، صحابہ، اولیاء اکرام کا تھا، یعنی اس امت کے علماء یہ کام کریں گے۔ تو سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظمت اور بلندی عطا فرمائی۔ خود آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے آغوش میں، خاتون جنت کے آغوش میں سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش پائی، اور آپ کی پرورش کا نتیجہ تھا کہ آپ کربلا میں یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یزید کیا تھا؟ یزید اگر اصطلاح میں لیا جائے، یزید خود ایک برائی تھی۔ یزید برا انسان بن چکا تھا۔ ہر برا وہ کام جس کو شریعت نے ناپسند کیا، یعنی جیسے پھوپھی کے ساتھ نکاح کرنا، بہن کے ساتھ نکاح کرنا، اس نے جائز کر دیا، جبکہ اسلام میں ناجائز و حرام ہے۔ پھوپھی ماں کے برابر ہے، بہن ہوتی ہے سگی بہن کے ساتھ۔ اس طریقے کے اور بھی بہت سارے کام تھے، جیسے شراب حرام ہے، اس نے شراب کو حلال کر دیا۔ ناچ گانا اس نے حلال کر دیا، اور یہاں تک کہ داڑھی منڈانا اسی سے جو ہے یہ کام شروع ہوا۔ ایسے بہت سارے وہ کام تھے جس کو یزید نے رائج کر دیا تھا، جس کی وجہ سے سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اگر یہی چیز رہی تو اسلام کا جو نظام عدل ہے وہ پورا پامال ہو جائے گا، جس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دندان مبارک شہید کروائے۔ بہت سارے صحابہ اکرام نے اپنے جنگوں میں اپنی جانوں کو قربان کیا، اور جانوں کو قربان کر کے ایک اچھا نظام عدل پوری دنیا کو عطا فرمایا تھا۔ ہر ایک کو جینے کا حق ہے اس زمین پر، یہ حق اسلام نے عطا کیا تھا۔ وہ سارے حقوق چھین رہا تھا، وہ خود بادشاہ بننا چاہتا تھا، وہ اہل دنیا سے تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل تقوی، اہل عقبہ سے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دنیا کے اندر اس طریقے کا کوئی کام ہو جو یزید رائج کرنا چاہتا ہے۔ تو یزید کے خلاف میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کھڑے ہو گئے۔ اگر جنگ کرنے کا معاملہ ہوتا، اگر جنگ کے لیے وہ جاتے تو پوری فوج لے کے جاتے۔ مکہ میں، مدینہ میں بہت سارے ایسے لوگ تھے، جو قبائل تھے، جو ایک آواز پر سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر جمع ہو جاتے۔ لیکن آپ 72 نفوس قدسیہ کو لے کر آپ کربلا جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ یزید کو سمجھانا چاہتے تھے، یزید کو سمجھا کر کے اسے راہ حق پر لانا چاہتے تھے۔ کچھ لوگوں نے، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دو بادشاہوں کی 2 پرنسس فائٹ تھی، 2 بادشاہوں کی جنگ تھی۔ ہم کہتے ہیں 2 بادشاہ جب لڑتے ہیں تو تخت کے لیے لڑتے ہیں۔ بھلا یہاں پر امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو تخت کی کیا ضرورت تھی، جبکہ آپ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا ہی میں نوجوانان جنت کا سردار بنا دیا ہو، تو بھلا ان کو تخت کی کیا ضرورت تھی۔ وہاں تو یہ معاملہ ہے کہ ان کی ٹھوکروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ اگر کربلا میں ٹھوکر مار دیتے تو زلزلہ آ جاتا۔
آپ نے نہیں دیکھا کہ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز جو ان کے جو ہے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں میں سے ہیں، آپ ان کی کرامت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کوزے میں انا ساگر کو سمو دیا۔ کرامت دکھانا مقصد وہاں پر نہیں تھا، وہاں پر حق کو بتانا مقصد تھا۔ آپ حق کے لیے گئے، آپ نے ایسی جو ہے دنیا کو ایک ایسا پیغام دیا کہ اگر سچ اگر ہے، حق اگر معاملہ ہے تو اس کے لیے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جاؤ، اور حق کے لیے اگر آواز اٹھانی ہو، آواز بلند کرنی ہو تو کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ آپ نے نہیں سنا مہاتما گاندھی جی نے یہ کہا تھا کہ آزادی کی لڑائی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 72 ساتھی تھے، اگر ویسے ساتھی مجھے مل جاتے تو میں 24 گھنٹے میں انڈیا آزاد کر دیتا۔ آپ اندازہ فرمائیں جو بڑے بڑے جو دنیا میں آپ دیکھ سکتے لیڈرز گزرے ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے، ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ لڑی ہے اپنے نفس کے لیے نہیں لڑی بلکہ اسلام کی بقا کے لیے۔ اسی لیے کیا ہی خوب فرمایا گیا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین آپ بادشاہ ہیں، حسین آپ شاہ ہیں، حسین کیا ہے یہ بتا دیا گیا۔ اور یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے، اور یہاں تک کہ آپ نے سر دے دیا اور آپ نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ دیا۔ کیوں؟ یزید کا ہاتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب آپ بتائیے نواسہ نانا سے ہے، لیکن نانا نواسہ سے، نانا جو ہے نواسے سے تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ حسین مجھ سے ہے مطلب یہ ہے کہ حسین حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں، اور میں حسین سے ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حسین سے ہوں فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دین حسین سے ہوگا، دین زندہ ان سے ہوگا، دین کی پناہ ان سے ہوگی، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ حضور نے اپنا ہاتھ قرار دیا گیا۔ اسی لیے آپ نے سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ پتہ چلا کہ اہل حق اگر ہم ہیں تو ہمیں اپنا ہاتھ کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں، ناپاک کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے۔ یہ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا۔ پتہ چلا کہ حق کی جب بات آ جائے، اگر ہم کم میں ہو، تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر حق بات ہے تو اس کے لیے ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ایک چیز یہ۔ دوسری چیز آپ نے میدان کربلا میں سجدہ کر کے بتایا کہ کوئی بھی موقع آ جائے سجدے کو نہ چھوڑو، اس لیے کہ سجدہ کیا ہے؟ شکر کی اعلیٰ ترین معیار جو ہے، شکر کا اعلیٰ ترین طریقہ جو ہے وہ سجدہ ہے، کہ آدمی اگر کسی کا شکر ادا کرنا چاہے تو ہم کہتے ہیں زبان سے شکریہ کہہ دیا، کسی کو جزاک اللہ ہم نے کہہ دیا، یہ تو زبان کا شکر ہو گیا۔ آنکھ کا، کانوں کا، جسم کا، دماغ کا، دل کا، پورے جسم کا اگر ہم شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو نماز ایک بہترین طریقہ ہے اس کے لیے۔ اسی لیے سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی زمین پر آپ نے خون سے آپ نہا چکے ہیں، خون سے نہلا دیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے جمعہ کا دن تھا، سجدے میں آپ نے سر رکھ کر یہ اعلان فرما دیا، مدینے والے گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ آپ نے وہاں بھی نماز کو قضا نہیں فرمایا۔ آج ہم اس امت کا حال دیکھیں گے، سب سے زیادہ جو چیز چھوڑی جا رہی ہے وہ نماز ہے۔ تو ہمیں سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا کہ اگر دین کے لیے اپنا کنبہ لٹانا ہو، مال، تن، من، دھن سب لٹانا ہو لٹا دو، ہم نہیں ہیں بلکہ اسلام مقدم ہے۔ اسلام کو مقدم رکھا، دین کو مقدم رکھا، قرآن کو مقدم رکھا۔ اس سے پتہ چلا ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ والے اپنے آپ کو نہیں دیکھتے تھے، وہ اللہ کی طرف دیکھتے تھے، دین کی طرف دیکھتے تھے اور قرآن کی طرف دیکھتے تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر آپ نے سب کچھ لٹا دیا۔ یہ اہل بیت اطہار ہے۔ اس امت پر بڑا احسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے جانثار صحابہ کا، اور بالخصوص اہل بیت اطہار کا بڑا جو ہے احسان ہے۔ اس احسان کے بدلے میں ہم کیا کریں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بے پردگی آج عورتوں میں ہے۔ آپ پردہ بچانے کے لیے وہاں گئے تھے، یزید عورتوں کو بے پردہ کرنا چاہ رہا تھا، اور امام حسین اسی پردے کی محافظت کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے۔ پتہ چلا کہ بہت ساری چیزیں ہیں کربلا کے میدان سے ہمیں ملتی ہیں کہ ہم پردے کے، ہماری عورتوں کو پابند بنائیں، نماز کا ہم پابند بنائیں، حق بات کے لیے کھڑے ہو جائیں، کہ سچ بات ہے تو ہم کھڑے ہو جائیں، اور اگر غلط بات ہے تو اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ پتہ چلا کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
کربلا کی زمین سے پیغام تھا۔ بہت سارے پیغامات جو کربلا کی زمین سے ہمیں ملے ہیں، ان پیغامات کو اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو یہی ایک پیغام ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ اب ہم کیا کریں، ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، عورتیں پردے کی پابندی کریں، گھروں میں وہ نماز کا اہتمام کریں، بچوں کو اچھے اخلاق سکھائیں۔ ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں ایک غیر مسلم تھا۔ وہ روزانہ کچرا، آپ کی اور اس کی دیوار ایک تھی اور دیوار کے اوپر چھت تھی اور بیچ میں گیپ تھا، تو اس میں سے وہ کچرا وہ ڈالتا تھا، روزانہ وہ کچرا ڈالتا تھا۔ اگر ہمارے گھر میں اگر کوئی پڑوسی ڈال دیتا تو ہم کیا کرتے، ہم لڑائی کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روزانہ کچرا اٹھاتے ہیں، لے جا کر کے آپ اپنے کچرے کے ساتھ وہ کہیں دور جگہ آپ پھینک دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ کئی دن اسی طریقے سے معاملہ ہوتا رہا۔ اس غیر مسلمہ اس کی جو بیوی تھی، اس نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ نواسۂ رسول کو تو تکلیف دیتا ہے اور کچرا جو ہے ان کے گھر میں ڈالتا ہے؟ تو اس کے دل پر یہ بات لگی اور وہ ان کے گھر پر گیا۔ جانے کے بعد اس نے دروازے پر دستک دی، امام علی مقام نے دروازہ کھولا، پڑوسی کا استقبال کیا کہ تم میرا پڑوسی اندر تشریف لائیں۔ تو اس نے کہا کہ امام میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں روزانہ کچرا آپ کو ڈالتا ہوں، آپ کے گھر میں ڈالتا ہوں، کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ دیکھیے اسلام کا نظام عدل، اسلام کا پیغام دیکھیے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا بھی حق ہے کہ اس کے بھی حقوق ادا کیے جائیں۔ یہ وہ نظام تھا جو سید الشہداء امام علی مقام وہاں کربلا میں بچانے گئے تھے۔ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اس نے سوال کیا تو آپ نے مسکرا کر کہا تو میرا پڑوسی ہے، تو بھلا تو کچرا ڈالتا تھا، تو میرا پڑوسی ہے، تیرا کچرا اٹھانے میں مجھے کیا شرم ہے، بس میں اٹھا کے لے جا کے پھینک دیتا۔ کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، یہ میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ تو اس غیر مسلم نے کہا کہ اگر یہی اسلام ہے تو مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس نے جو ہے آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کے ذریعے سے آپ نے اسلام قبول کرے۔ یہ سید الشہداء امام علی مقام ہے کہ آپ کے کردار اور اخلاق کو دیکھ کر غیر مسلم بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ کیا آج ہماری یہ سچویشن ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم کردار امام حسین اپنائے ہوئے ہیں؟ کہ صرف جلسہ کر لینا کوئی مقصد نہیں ہے، جلسے کے ذریعے سے ان تمام کردار حسین کو ہمیں اپنا لینا یہ ہمیں ضروری ہے۔ تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ تمام ناظرین سے کہ صرف کربلا کے دنوں میں، جیسے ہی محرم کا مہینہ ہے، ان 10 دنوں میں ہم نے جو ہے پروگرام رکھ لیا اور اس میں کچھ تقریر کر لی، صرف یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پوری زندگی ہمیں یہ ارادہ کر لینا چاہیے کہ ہمیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم کو تھام کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو ہم آپ سے ایک گزارش کریں گے کہ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کا مرکز مسجد غریب نواز یہ گوئند پور میں ہے۔ یہاں پر انشاءاللہ 5 روزہ پروگرام یعنی 17 تاریخ سے یعنی کل سے شروع ہو چکے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تبارک تعالی ہفتے تک یہ 5 روزہ پروگرام چلیں گے۔ چونکہ ان دنوں میں 9 بجے سے نائٹ کرفیو وغیرہ کا معاملہ ہے، تو ہمارے ہاں عشاء کی جماعت 8:10 پر ہے، اس کے بعد جو ہے فوراً پروگرام شروع، مختصر پروگرام ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ الحمدللہ یہ پروگرام جو ہے منعقد ہو رہے ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ضرور ان پروگراموں میں آپ ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کردار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔